بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ کوثر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اسلامیات سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا جماعت چہارم اسلامیات کی درسی کتاب کا دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے سبق کا جائزہ۔ سبق نزول وحی میں ہم نے وحی کے مفہوم کے بارے میں جانا تھا کہ وحی اللہ کا کلام ہے جو اس نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے مہینہ میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے نزول وحی کا پورا واقعہ بھی پڑھا تھا، جس کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ آج ہم باب سویم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سبق نمبر 8 ہجرت مدینہ پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 54 پر ہے۔ اس لیکچر کے دوران ہم پڑھیں گے سبق ہجرت مدینہ، مشقی سوالات، خالی جگہ پر کریں، غلط درست فکرات اور کالم ملائیں۔ پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے اور جاننے کے بعد آپ جو سیکھتے ہیں وہ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں مدینہ کا تعارف، ہجرت مدینہ کے اسباب، سفر مدینہ کے دوران پیش آنے والے واقعات، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا لفظی معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ دین اسلام میں اس سے مراد اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، جیسا کہ مکہ کے مسلمانوں کا مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا۔ اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز مدینہ منورہ کے تعارف سے کرتے ہیں۔ یہ شہر مکہ سے 400 کلومیٹر دور شمال کی جانب ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت سے اس شہر کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جانے لگا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ آپ نہ صرف یہاں پیدا ہوئے تھے بلکہ یہاں بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا۔ ہجرت مدینہ کے اسباب سے مراد وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قریش مکہ کی ضد اور اسلام سے دشمنی تھی۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو جب ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تو یہ اسی روز سے اسلام اور اس کے ماننے والوں کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ ہجرت مدینہ کی دوسری وجہ مسلمانوں کا ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے سکون سے زندگی گزاری۔ اس طرح انہیں امید ہو گئی کہ ہجرت مدینہ کا بھی انہیں فائدہ ہوگا اور وہ وہاں امن و سکون سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ عزیز بچوں، ہجرت مدینہ کی تیسری اور فوری وجہ یہ بھی تھی کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو گھیرے میں لے لیا۔ بچوں، آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ امین کے نام سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ نے لوگوں کی امانتیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور حکم دیا
کہ وہ بعد میں امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ اب ہم سفر مدینہ کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے امانتوں کو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آپ سب سے پہلے غار ثور میں تشریف لائے اور 3 دن یہی قیام کیا، یعنی کہ 3 دن یہی گزارے۔ عزیز بچوں، یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو پھر آگے یہ ہوا کہ غار ثور میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی پیچھا کرتا ہوا غار تک پہنچ جاتا تو یہ دیکھ کر اسے بالکل بھی نہ شک ہوتا کہ اندر کوئی ہے، کیونکہ اندر داخل ہونے سے مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بے شک وہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بچوں، جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا، اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام بکریوں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی تھیں۔ چونکہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے، انہوں نے آپ کو ڈھونڈنے اور پکڑ کر لانے والے کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ پیارے بچوں، انعام کے لالچ میں گھوڑے پر سوار ایک شخص سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا، وہ آپ کو پکڑنے کے لیے قریب آیا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئیں۔ پھر سراقہ کے معافی مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح وہ شخص مکہ واپس چلا گیا۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب قباء نام کی ایک بستی میں پہنچ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن یہاں قیام کیا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مدینہ میں تشریف آوری۔ مدینہ کے لوگ بہت شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا پرجوش یعنی نہایت خوشی سے استقبال کیا اور بچیوں نے خوشی سے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوشی سے استقبال کیا بلکہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کی، جس کی وجہ سے مدینہ کے ان لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہتے ہیں۔
پیارے بچوں، اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کا بڑا سبب بیان کریں۔ ہجرت مدینہ کا بڑا سبب قریش کی ضد اور اسلام دشمنی تھی۔ سوال نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال نمبر 4، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ سوال نمبر 5، سراقہ بن مالک کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن تھا۔ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب قباء کی بستی تھی۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غلط۔ نمبر 2، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ غلط۔ نمبر 3، غار ثور میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی۔ صحیح۔ نمبر 4، ہجرت کر کے آنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ غلط۔ اور نمبر 5، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے۔ صحیح۔ مشقی سوالات کا ہمارا آخری سوال ہے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ نمبر 2، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام فرمایا۔ نمبر 4، مدینہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ اور نمبر 5، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، گھر کے کام میں آپ نے مشقی سوالات اور جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تصاویر اپنی کاپی میں چسپاں کرنی ہے، یعنی انہیں چپکانا ہے۔